بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ دنیا کی جتنی بھی حاجات ہیں ان حاجات کو پوری کرنے کے لیے بڑا ہی مجرب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں کا دروازہ کھولنے کے لیے اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ بتاتے تھے، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک ایسا وظیفہ آتا ہے، اگر میں اس کو جنگل میں پڑھوں تو اللہ پاک ہمیں جنگل میں کانا کھلائے گا۔ بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ بھی سنا ہے کہ کینیا میں ہم جا رہے تھے، جتنے بھی ان کے کپڑے تھے سارے کپڑوں کو تقسیم کیا، بس ایک ہی جوڑا جو پہنا ہوا تھا۔ تو ایک ساتھی نے بتایا حضرت ایک جوڑا تو چھوڑ دیں، ایک دھوئیں گے ایک آپ پہنیں گے۔ بتایا کہ بڑی مشکل سے میں نے اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں کے دروازے کو کھلوایا ہے، آپ بند کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں سارے کپڑے دے دیے، اور یہاں جب ہم ایئرپورٹ میں اترے تو کسی نے 6 جوڑے تیار کر کے لائے تھے۔ اور فرما کہ جب ہم سوڈان میں تھے اور سوڈان میں وہ ٹرین وہ خراب ہو گئی، وہ جنگل تھا، تو جنگل میں ٹھہرنے کی وجہ سے وقت گزرنے کی وجہ سے بھوک بھی لگ گئی، تو لوگوں نے بتایا حضرت آپ دعا فرمائیں اللہ کوئی انتظام فرما دے۔ تو حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ وظیفہ پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ کچھ اس طرح گزر گیا، دیکھا ایک کالا آدمی بہت بڑا تشت لے کر آیا ہے، بھاگتا ہوا کسی سے بات بھی نہیں کر رہا، سیدھا آ کے جو نا ٹرین میں گھس گیا، اور جہاں مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے رکھ دیا، اور کسی سے کوئی بات بھی نہیں کی، بھاگتا ہوا سیدھا جنگل میں چلا گیا۔ کون تھا کون نہیں تھا کسی کو آج تک بھی پتہ نہیں۔ جب ہم نے دیکھا کہ اس پلیٹ کے اندر کہ بہت بڑا بکرا بنا ہوا جو نا اس کے اندر ہے، تو بڑے مزے سے خوب سیر کر کھایا۔ یہ واقعہ میں نے خود ہی دیکھا، میرے ساتھ ہی یہ ہوا ہے۔ اور مولانا فرماتے کہ میرے ہاتھوں سے لاکھوں روپیہ جو نا ایک وقت میں وہ جو نا تقسیم کراتے تھے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان وہ مشہور ہے، 24 گھنٹے جو نا اس کا دسترخوان چلتا تھا۔ اور بھی کتنے واقعہ ہیں، اور ان کا جو خادم ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بھیک مانگنے والا آتا تھا تو جیب میں ہاتھ ڈال کے جو نا پیسے نکال کے دیتے تھے۔ وہ جس ملک کا تھا وہ بھیک مانگنے والا تو مولانا کی جیب سے وہی کرنسی نکل جاتی تھی۔ تو یہ کرامات تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے، اور یہ وظیفہ جو بتاتے تھے اس کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا دیں۔ اور اصل یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، مسئلہ تو یقین کا ہے، اور یہ بات بالکل پکی ٹکی بات ہے۔ اور یہ صرف کھانے کے لیے نہیں ہے، ہر ضرورت کے لیے، ہر رشتے کے لیے، اولاد کے لیے، مال کے لیے، شادی کے لیے، بچوں کی جو نا بچوں کا جو نا نکاح کا مسئلہ ہے، رشتہ نہیں آ رہے تو یہ پڑھیں، اور اسی طرح اولاد نہیں ہے تو یہ پڑھیں، گھر نہیں ہے تو یہ پڑھیں، مال نہیں ہے تو یہ پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی وظیفہ پڑھا تھا۔ جب مصر سے نکلے تو نکل کر ایک درخت کے نیچے، نہ کوئی پہچاننے والا نہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، تو درخت کے نیچے پڑھ کے بیٹھ کے جو نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ نے گھر بھی دیا، بیوی بھی دی، اولاد بھی دی، اور مال بھی دیا۔ تو یہ بڑا مجرب ہے، اس کے مجرب ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اس کو ہم یقین کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ ہے۔ اب جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جس وقت چاہیں پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے گا۔
تو یہ یقینی بات ہے، یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ دیکھیں اتنا بڑا مجرب عمل ہے، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر مسلمان تک اس کو پہنچا دیں، تاکہ جس کی نکاح کا مسئلہ ہے، شادی کا ہے، اولاد کا ہے، گھر کا ہے، رزق روزی کا ہے، بیماری کا ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ مسلمان وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، تو ہر ایک تک اس کو پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔